السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ پر پسندیدہ پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے موضوع، نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے، یعنی جس کا انتخاب کیا ہے، وہ بہت ہی اہم اور ہماری یقینی طور پر ہمارے دین کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ یعنی ہم شرک کے بارے میں آج بات کریں گے کہ اللہ رب العزت جو کہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات، حقوق میں اور ربوبیت میں، الوہیت میں وہ واحد اور وہ یکتا ہے، وہ پروردگار عالم، کہ اگر اس کی ذات و صفات میں، اس کے اختیارات میں، حقوق میں، عبادات میں شرک نہ کرنے والا ہی اللہ کا سچا اور محبوب بندہ ہے۔ شرک یعنی توحید کی ضد ہے اور یہ کفر کی بدترین قسم ہے۔ پروردگار عالم تمام گناہ معاف فرما سکتا ہے، اس کی مشیت میں ہے کہ وہ معاف فرما دے، لیکن شرک کو پروردگار عالم کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورہ محمد میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے رکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں، مرتے دم تک کفر پر ڈٹے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آج شرک کے تعلق سے بات کریں گے، اور جب ہم تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کم و بیش تقریباً 10 صدیوں تک شرک کا کہیں گمان نہیں تھا، کہیں نشان نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر شیطان نے کس طرح سے لوگوں کو ورغلایا ہے، بہکایا ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں، اللہ کے مقرب محبوب بندے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جائے، انہیں بہکایا جائے۔ پھر شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، شرک سے کیا مراد ہے، سب سے پہلے وضاحت ہو جائے اس بات کی، جو بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں اس پروگرام کو، اور یا یہ فرما دیجئے کہ شرک کسے کہتے ہیں یا شرک سے کیا مراد ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب دیکھیں تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے رسالت کے وسیلے سے ہم نے رب کو پہچانا، توحید پر ایمان لائے، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک اور اس کو اکیلا مانا ذات و صفات میں۔ تو شرک کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی الوہیت میں، اس کی معبودیت میں، اس کی ربوبیت میں کسی کو ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ میں مثالوں سے تھوڑی وضاحت کروں گی کہ جیسے دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا سمجھا، لم یلد ولم یولد، تو وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کیا؟ شرک کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت میں، معبودیت میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ انہوں نے بتوں کو بنایا۔ اب وہ اللہ کا کہیں نہ کہیں ان کے اندر کانسیپٹ تھا، مگر کیا کیا؟ انہوں نے 7 بتوں کو شریک کر لیا۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے، بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے، بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے۔ اور یہاں کلیئر رکھیں کہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میری امت مال کے حرص میں تو گرفتار ہو سکتی ہے مگر شرک نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اہل ایمان حضور پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کو انہوں نے ایسے پہچانا کہ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب قرآن مجید میں آتا ہے ما اوہل لغیر اللہ، کہ وہ جب ذبح کرتے تو غیر کا نام بآواز بلند پکارتے۔ آج مجھے یہ بھی وضاحت کرنی پڑ رہی ہے کہ دیکھیں آج جو ایصال ثواب کے لیے ہم کھانے بناتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہو رہا ہوتا۔ مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے کہ جب جانوروں کو ذبح کرتے، جب وہ اس پر چھری رکھتے تو کہتے بسم اللات والعزی۔ آپ غور کریں تو اہل ایمان کبھی بھی غلطی سے بھی ان کی زبان پر کسی غیر کا نام نہیں آتا، اللہ کا نام آتا ہے۔ وہ اللہ ہی کے لیے اس کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ ہی کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور اہل ایمان عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، ان کی عبادت اور بندگی
فقط اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہے. تو جب عبادت میں کسی کو شریک کر لو, جیسے وہ میں نے کہا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے, بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے, تو اہل ایمان ایسا ہرگز نہیں کیا کرتے. ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا شرک میں نہیں آتا. وہ وحدہ لا شریک ہے, اکیلا ہے وہ. تو جب اس کے اکیلے ہونے کو ہم رد کر دیتے ہیں اور ساتھ کسی کو مان لیتے ہیں کہ کوئی اس کی خالقیت میں شریک ہے, تو یاد رکھیں یہاں بھی شرک ہو جاتا ہے. اس کی صفات کیا ہیں؟ واللہ الخالق الباری المصور, زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا وہ اکیلا ہے, وہی بنانے والا ہے, وہی مصور ہے جو ہر چیز کو یحیی و یمیت, زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. تو جب ہم ان چیزوں میں اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو وہاں بھی شرک ہو جاتا ہے, جس سے سختی سے منع کیا گیا ہے. یہ شرک ہے. اسی وجہ سے مشرکین مکہ کہلاتے تھے, اور مشرکین مکہ شرک کی وجہ سے ناپاک قرار دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک باطن کی ناپاکی ہے, باطن کی نجاست ہے کہ اس وحدہ لا شریک جس نے بنایا ہے, جس نے تخلیق کیا, جس کی مخلوق ہے, اس کے حق کو نہ پہچانے, اس کو نہ مانے, تو پھر یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. اسے کبیر الکبائر کہا جاتا ہے. پہلے دیکھیں انبیاء پر شریعتیں آتی تو ہر نبی پر شریعت کے احکامات بدلتے رہے, مگر یاد رکھیں شرک ہر شریعت میں بڑا گناہ رہا. بے شک بے شک. اس لیے اس کو کبیر الکبائر, اکبر الکبائر کہا گیا کہ بڑے گناہوں میں بڑا گناہ, بدترین گناہ کہ جسے کسی صورت جس کی معافی نہیں مل سکتی. سعدیہ بلا کسی تاخیر میں آپ کی جانب بڑھوں گی, تو تاکہ میں چاہوں گی کہ تفصیلاً آپ اس بات کا جواب دیں کہ شرک کا آغاز سعدیہ کب سے ہوا, اور مشرکین مکہ جو ہیں وہ شرک کی کیا کیا صورتیں تھیں وہاں پر, یہ بتا دیجئے. قرآن میں کیا مذکور ہے اس تعلق سے فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ. دیکھیے آغاز میں آپا نے بتایا کہ مشرکین مکہ کی کیا ساری صورتحال تھیں اور کیا شرک کرنے والوں کا عذاب, اور یہ ساری چیزیں کس طرح سے کیا سلسلہ ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو اصل میں شرک کی ابتدا ہوئی کہاں سے. قرآن پاک میں سورہ نوح میں کہا کہ ہرگز تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو, اور نہ ودا, نہ سوا, اور یاؤس اور نصرہ کو. یعنی یہ وہ 5 نام ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, امام بغوی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں, اور یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی وقت, جو درمیان کا حصہ تھا, یہ اس زمانے میں آئے, اور یہ اللہ رب العزت کے ولی اللہ تھے, یہ 5 کے 5. اور جو ان کی اقتداء میں لوگ عبادت کیا کرتے تھے, تو ان کے جہاں سے چلے جانے کے بعد بھی وہ انہی کی اقتداء میں عبادت کرتے تھے, جیسے وہ رب کی عبادت کرتے تھے, جو احکامات تھے اس پر عمل کرتے تھے. لیکن پھر کچھ عرصے بعد ان کے ذہن میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ یہ جو تمہارے بزرگ چلے گئے ہیں تو تمہیں عبادت میں وہ لذت نہیں آتی, تو تم ان کے مجسمے بنا لو اور اس کو تم رکھو گے تو تمہاری عبادت میں اور چاشنی آ جائے گی. تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ ان 5 کے بت بنا لیے, اور پھر وہ اس میں اپنی عبادت میں اور لذت محسوس کرنے لگے. پھر جب وہ لوگ بھی مر گئے تو پوری ایک نئی نسل آئی جس کو شیطان نے, ابلیس نے بھڑکایا اور یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد ان کی پوجا کیا کرتے تھے, ان کو مانا کرتے تھے, انہی سے بارش مانگا کرتے تھے, یہی بارش دیا کرتے تھے, تو تم ان کی عبادت کرو. تو اصل میں ابتدا بت پرستی کی, شرک کی اس جگہ سے شروع ہوئی, یہاں سے انہی کو پوجنا شروع کر دیا, کیونکہ انہیں شیطان نے, کیونکہ علم اٹھ گیا تھا, علم کی کمی ہو گئی تھی, علم نہیں تھا, اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے انہی کی پوجا شروع کر دی, جس کی وجہ سے وہاں سے شرک کا آغاز ہو گیا. اب اگر ہم دیکھیں تو مشرکین مکہ کی جو صورتحال ہے, جو قرآن پاک سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات کہ مشرکین مکہ شرک کیوں کرتے تھے, ان کا ذہن یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک وحدہ لا شریک ذات ہے. ان کا اپنا ماننا یہ تھا کہ بارش کوئی اور خدا برسائے, رزق کوئی اور خدا دے, صحت کوئی اور خدا دے, کسی کو زندگی کوئی اور خدا دے, مارے کوئی اور خدا. ان کا یہ تھا کہ اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا واحد کیسے چلا سکتا ہے. تو وہ کئی خداؤں کا تصور رکھتے تھے کہ جب سب کے پاس الگ الگ چیزیں ہوں گی تو کائنات کا نظام چلے گا, اور جب سب کو وہ الہ مانیں گے تو اس کی وجہ سے وہ عبادت کے بھی مستحق ہوں گے, تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے, کیونکہ وہ اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو مانا کرتے تھے اور ان کو
ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت کے لیے لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے کہ جو یہ ادا کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہے, وہ شرک نہیں کیا کرتا اس ذات کے ساتھ. اسی طرح قرآن پاک کی اب مختلف صورتیں اٹھا کر دیکھیں تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ کا ہمیں مفہوم پتہ چلتا ہے کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ کون ہے جو آسمان سے رزق کو زمین کی طرف نازل کرتا ہے, پھر کون ہے جو تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک ہے, کون ہے جو زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی جب ان ساری نشانیوں کا بتائیں گے تو وہ کہیں گے اللہ, وہ کہیں گے اللہ, لیکن کیا وہ شرک کرتے ہیں تو وہ ڈرتے نہیں ہیں اس بات سے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ اللہ ہے لیکن مانتے نہیں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ رب ہے لیکن وہ ایک رب کا تصور نہیں کرتے, وہ اس میں شرک کرتے ہیں اس کے ساتھ. پھر اسی طرح آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے کہ جس نے سورج اور چاند کو بنایا, اس میں روشنی دی, کون ہے جس نے زمین پر پانی برسانے کے بعد اسے دوبارہ تر و تازہ کیا اور وہاں پر سارے نظامات چلائے, کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ کہیں گے اللہ, لیکن پھر وہ الٹے راستے پر جا رہے ہیں اور پھر ان میں سے کچھ عقل والے ہی نہیں ہیں. جب ہم آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرکین مکہ کی صورتحال در حقیقت کیا تھی. وہ یہی تھیں کہ وہ ایک رب کا تصور نہیں رکھتے تھے, وہ جانتے تھے کہ اللہ ہے لیکن وہ ان کا اپنے ذہن میں یہ تھا کہ یہ سارا نظام ایک وحدہ لا شریک ذات کیسے چلاتی ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اس رب کے سوا کوئی نہیں ہے, وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اس نے اپنے کاموں کے لیے فرشتوں کو رکھا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام رسانی کا کام, حضرت میکائیل علیہ السلام بارش کا کام, حضرت اسرائیل علیہ السلام موت روح قبض کرنے کا کام, حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. لیکن یہ ساری چیزوں پر وہ رب قادر ہے, وہ چاہے اپنے ہاتھ سے کرے چاہے فرشتوں سے کرائے. لیکن ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو ہم مشرک کہلائیں گے. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے شرک سے بچایا. اللہ رب العزت مشرکین مکہ کی جو صورتحال ہمیں پتہ ہے اس سے ہر دم ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے.